اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم سے پارہ نمبر 1 اور سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہم پڑھیں گے 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ جیسے کہ یہ ہم آیت پڑھ رہے تھے تو اس میں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں، بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، ٹھیک کہ اور عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو اور جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی نہ رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان کو کوہ طور کو تو ہٹا لیا گیا ان سے، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی اور رچی بسی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیوں، اب یہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں جو یہود مدینہ ہیں کہ تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برت کا اظہار کرتے ہو، یعنی اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی تقاضے تھے؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کیا حکم دیتا ہے اور کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے تمام احکامات اور تمام تقاضوں پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو زبانی دعویٰ کر رہا ہے اس کو عملی جامہ پہنائے اور اس کو اپنے پریکٹیکل طور پہ سامنے لائے۔ اب قرآن مجید میں مسلمانوں کو جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور رمضان کے روزے رکھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو نمازوں سے کافی دور ہے، فرض روزے بھی نہیں رکھتی اور مختلف بہانے بنا دیے، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرنا بھی بڑا مشکل ان کو لگتا ہے۔ تو قرآن مجید میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا حق کھانے سے بھی منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سے ایسے جائز طریقے ہیں جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طریقے سے رائج نہیں، یعنی ہر طریقے سے اس وقت مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی کا حق مال مار لیں۔ قتل و غارت بھی عام ہے، آپ دیکھ لیں کہ آج کل مرنے والے کو بھی نہیں پتہ کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے، اور مارنے والے کو بھی نہیں پتہ کہ میں کسی کو کیوں مار رہا ہوں۔ اور قرآن مجید میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم تھا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان عورتیں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پردہ کر کے باہر جاتے ہیں تو ہم دقیانوسی اور پرانی سوچ کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ تو اے کاش کہ ہم بھی اپنے زبانی ایمان اور محبت کے دعووں اور بے عملی اور بد عملی کے درمیان تضاد اور فرق کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں کیا؟ ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے اور ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ایمانی قوت کیا ہے؟
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک دل میں برائی کی لذت و حلاوت موجود رہتی ہے تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے، نیکیوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ برے کاموں سے اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں، گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود و تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ ظاہر ہے دل میں ایک ہی چیز جگہ لے سکتی ہے، یا ایمان کی محبت تو یا آپ ان خرافات کی محبت کو جگہ دے سکتے ہیں۔ اب ہم ان کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ و حرف عطف ہے اور اس کا مطلب ہے اور۔ اذ ہے ظرف زمان، اس کا مطلب ہے جب، اور جب اخذنا فعل ماضی آ گیا، ٹھیک ہے، اور جب اخذنا، اخذا کا مطلب ہوتا ہے لیا، اور نون الف نا کا مطلب ہے ہم نے، یہ فعل ماضی کا ہے اور صیغہ ہے جمع متکلم کا، اور جب لیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ میثاقہ، میثاق ہوتا ہے پختہ عہد، ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے وثاقہ، ٹھیک ہے، پختہ عہد یعنی کہ یہ ہے جمع مذکر، ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے، کم جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ جمع مذکر حاضر کی ہے، یعنی کہ ہم نے تم سب سے پختہ عہد لیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ پختہ عہد کس سے لے رہے؟ کم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کم کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، و پھر یہ حرف عطف ہے اور اس کا مطلب ہے اور۔ رفعنا، رفع یہ ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی کا، رفع کا مطلب ہے بلند کیا، یعنی اس ایک نے بلند کیا، نون الف نا کا مطلب ہے ہم نے، یعنی یہ ہے جمع متکلم و فعل ماضی، اور اس کا مطلب ہے کہ بلند کیا ہم نے، جس طرح آخذہ جو تھا یہ واحد تھا، یہ تھا واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، ٹھیک ہے، اور آگے نون الف نا آ گیا تو یہ جمع متکلم بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رفع جو ہے یہ واحد مذکر غائب تھا، لیکن جب نون الف نا لگ گیا تو یہ جمع متکلم کا صیغہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور بلند کیا ہم نے، فوقا، فوقا ہوتا ہے اوپر، ٹھیک ہے، فوقا اوپر، کم تمہارے، اور جب ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر، اچھا جی، فوقا یعنی بلند، اوپر تمہارے اوپر یا تم کے اوپر، ٹھیک ہے، تم سب کے اوپر۔ جب کا کے کی آ جاتا ہے نا تو پہلا ورڈ مضاف ہو جاتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فوقکم تمہارے اوپر، اچھا جی، اور فوقا کا روٹ ورڈ ہے فواقا، ٹھیک، اچھا۔ اب آگے کہتے ہیں الطور، ایک تو اس میں معرف باللام داخل ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ اس میں معرفہ ہے اور یہ خاص نام ہے، طاورہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ واحد مذکر ہے اور یہ اس میں معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص نام ہے کوہ طور کا، ٹھیک ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں اور جب لیا ہم نے، اخذنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، میثاقا، وثاقا، اور میثاق ہے جمع، ٹھیک ہے، یہ جمع کا ہے، اور کم ہے جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی لیا ہم نے تم سب سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے جمع متکلم، فوقکم، فوقا اوپر، کم پھر ہے جمع مذکر حاضر تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذو، اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ نے کہا پکڑو، اب اس میں آرڈر آ رہا ہے تو یہ فعل امر ہے اور اس کو ہم کہیں گے جمع مذکر حاضر، کیونکہ جب آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں تو وہ غائب نہیں ہوتا، حاضر ہوتا ہے۔ آخذ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، اور اس کو ہم کہیں گے پکڑو، یعنی سارے پکڑو، ٹھیک ہے۔ ما اس میں موصول بھی ہے اور اس کا مطلب ہے جو، پکڑو جو، آتینا کم ضمیر ہے، آتینا یعنی دیا ہم نے، جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، آتیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کم جمع مذکر حاضر، یعنی پکڑو، یعنی دیا، پکڑو جو دیا ہم نے تم سب کو،
کن سب کو؟ یہودیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو، بقوتٍ سات قوت کے، یعنی سات مضبوطی کے. اچھا جو بازر بھی ہے نا یہ تو ہو گیا حرف جار، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے ساتھ. اب اس کے ساتھ جو ورڈ ہے پہلی بات اس کو مجرور کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے مضبوطی، قوت، اور روٹ ورڈ ہے اس کا قاویہ یعنی ساتھ مضبوطی کے. پھر آگے آ گیا واو زبر وا. واو زبر وا حرف عطف ہے اور اس کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے اور. اسمعو پھر آپ یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے سنو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ پھر فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے تم سب سنو، یعنی جمع مذکر حاضر. حاضر کیوں؟ کیونکہ امر جو ہوتا ہے وہ حاضر کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سب سے یعنی بنی اسرائیل سے، اور بلند کیا ہم نے تم سب کے اوپر کوہ طور کو، اور اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کہا پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں، ٹھیک ہے. یعنی کیا دیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی، ٹھیک ہے، تورات کا ذکر ہو رہا ہے. پکڑو یعنی تورات کو پکڑو جو دی ہم نے تمہیں، ساتھ قوت کی یعنی مضبوطی سے، پھر پکڑو پھر چھوڑو نہیں اس کو. اور سنو، کیا سنو؟ سامع اس کا روٹ ورڈ ہے. قالو یعنی قاوالا اس کا روٹ ورڈ ہے. انہوں نے کہا، فعل ماضی کا ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. بنی اسرائیل نے کہا سمعنا، سامع اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم نے سنا، فعل ماضی اور جمع متکلم، و حرف عطف، اور عصینا، عصیہ ہوتا ہے نافرمانی. اور انہوں نے کہا اور سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، جمع متکلم، ٹھیک. وَأُشْرِبُوا شاربہ ہوتا ہے اس نے پیا، اور یہ اشربو ہے یعنی آپ یہ دیکھیں بھی ہے ماضی مجہول، اور وہ پلا دیے گئے، ٹھیک ہے، اور وہ پلا دیے گئے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آپ کو جب دل میں اللہ نے کوئی بات ڈالنی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ڈالتا ہے کہ دل میں بات جذب ہو جانی شروع ہو جاتی ہے. آٹومیٹیکلی وہ دل میں بات ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے دل میں وہ بات پلا دی گئی اور وہ جذب ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایبزارب ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ پلا دیے گئے کون؟ بنی اسرائیل. فی حرف جار اس کا مطلب ہے میں، قلوبہم، قلوب جو ہے وہ مجرور ہے اور یہ قلب کی جمع ہے، جمع مذکر ہے، اور قالابہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک. اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر ہے، اور یہ کون سی ہے؟ یہ ہے جمع مذکر غائب کی. اور ویسے تو اس کا مطلب ہونا چاہیے ان کے دل، ان سب کے دلوں میں، لیکن محاورتاً ہم کہیں گے اپنے دلوں میں، ٹھیک ہے. یعنی وہ ان کے اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ابزارب کر دیا، پلا دیا. کیا؟ العجلہ. العجلہ عجلہ اس کا روٹ ورڈ ہے بچڑا، یعنی بریکٹ میں محبت اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رچا بسا دی غصے میں. یعنی جب انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ٹھیک ہے، اللہ نے ڈیل دے دی کہ چلو جو تم نے کرنا ہے کرو، تم لوگ شرک کرنا چاہتے ہو کرو. نقصان کس کو تھا؟ انہی کو تھا، اللہ کو تو نہیں تھا اس کا نقصان. بکفرہم، بازر بھی حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے بوجہ، ٹھیک ہے. اور کفر کفارہ اس کا روٹ ورڈ ہے. پہلی بات ہے یہ مجرور ہے، اور نمبر 2 ہے واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے. اور ہم یعنی یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ہم، اور یہ ہے ضمیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مطلب ان کو پلا دیا، ان کے دلوں میں بس رچا بسا دیا بچڑے کی محبت کو. قل یہ پھر فعل امر ہے، اللہ فرماتے کہہ دیجئے یا کہہ دیں، ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب ہے اور روٹ ورڈ ہے قاوالا، ٹھیک ہے. اور قل ہے آرڈر، کہہ دیجئے. بئسما، بئسا کا مطلب ہے کتنا برا ہے، اور یہ واحد مذکر غائب اور فعل ماضی کا صیغہ ہے. ما حرف وا ہے، اس میں موصول یعنی ملاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے جو. اللہ کہتا ہے کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو. اور روٹ ورڈ ہے با سا اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. یا امورکم روٹ ورڈ ہے آمارا بیسک ورڈ ہے، اس سے پہلے یتان کا یا لگ گیا، اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. اور یا کا مطلب ہے وہ حکم دیتا ہے. کم
جمع مذکر غائب ہے تم سب کو، اور یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یعنی وہ حکم دیتا ہے تم سب کو، اور یہ کم جو ہے ضمیر ہے تم سب کی جمع مذکر غائب کی. کون حکم دیتا ہے تم سب کو؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم سب کو، بھی جس کا، ٹھیک ہے، جس کا ہی کی ضمیر آ رہی ہے کس کی طرف؟ یہ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، جس کا ایمان حکم، آمانہ اس کا روٹ ورڈ ہے کم، تم سب کو، یا تمہارا ایمان جس کا حکم دیتا ہے تم سب کو، یعنی کہ ایمان. ان اگر، یعنی یہ جو ہی کی ضمیر ہے نا یہ ایمان کی طرف جاتی ہے، کہ ایمان جس کا حکم دیتا ہے، یعنی تمہارا ایمان جس چیز کا حکم دیتا ہے تم سب کو، اگر کن تم ہو تم. کاوانا فعل ماضی کا ہے اور واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، اور کن اسی کے سے ہی نکلا ہے، یعنی کاوانا، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا. کن ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنتا ہے کننا، ٹھیک ہے، اور تم ہے یہ جمع مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہو تم سب، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کاوانا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ ہو تم سب مؤمنین، آمانہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یانون جمع کا صیغہ ہے یعنی ایمان والے، اور اس میں فاعل خود ہے ایمان مؤمن، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سب ایمان والے ہو تو کتنا برا ہے جو اگر تم اپنے کفر پر عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ایمان لانے کا، اگر تم ایمان والے ہو تو، ٹھیک ہے. اور اس کے ایک بار روٹ ورڈز کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، پھر اس کے آگے پڑھتے ہیں. اخذا، اخذنا، اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا صیغہ ہے فعل ماضی اور جمع متکلم. میثاقکم، وثاقہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں صیغہ صرف یہ کم کا ہے جو ہے جمع مذکر حاضر. میثاق جو ہے یہ جمع مذکر ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ورفعنا، رفع اس کا روٹ ورڈ ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. فوقکم، فوق، فوق اس کا روٹ ورڈ ہے اور کم اس میں صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، ٹھیک. اور الطور، طاورا اس میں معرفہ واحد مذکر. خذو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اخذ اس کا روٹ ورڈ ہے. ما اس میں موصول. آتیناکم، آتینا جمع متکلم کا صیغہ ہے. آتیہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور کم جو ہے یہ ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے بقوتن، یہ بازر بھی حرف جار ہے اور قوتن مجرور ہے. قاویہ اس کا روٹ ورڈ ہے. واسمعوا، پھر یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور سامعہ اس کا روٹ ورڈ ہے. قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، قاوالا روٹ ورڈ ہے. سمعنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے اور سامعہ روٹ ورڈ ہے. عصینا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، عاصیہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اشربو یہ ہے فعل ماضی مجہول جس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، یعنی پلا دیے گئے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور شرابہ اس کا روٹ ورڈ ہے. قلوبہم، ہم جو ہے یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ اور یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اور قلوب جو ہے جمع ہے قالبہ کی اور یہ جمع مذکر ہے. العجلہ اس میں معرفہ اور عجلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے بچھڑا، ایز اے معبود. بکفرہم، کفرہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور کفر جو ہے یہ کفر جو ہے یہ جمع ہے اور مذکر ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہم ہے یہ ضمیر لگی ہوئی ہے اور یہ ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے. قل پھر فعل امر ہے اور واحد مذکر غائب ہے اور قوالا اس کا روٹ ورڈ ہے. بئس واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی کا ہے اور بئس اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ما جو ہے اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے جو. اور یأمرکم،
یا امرو فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے، امارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کم ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ٹھیک ہے، کم جو ہے، اور ہی جو ہے بازر بھی جو ہے یہ حرف جار ہے، اور ہی جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر ہے۔ ایمانکم، آمنا اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور واحد اور ایمانو، ٹھیک ہے، ایمان جو ہے یہ ایمان لانا ہے، اور امانا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو کم ہے وہ ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ٹھیک ہے، اور ان اگر کن تم، کاوانا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے کن، ٹھیک ہے، یا کن یا کاننا، ٹھیک ہے، اور تم جو ہے یہ ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور تم ضمیر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ مؤمنین، آمنا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جمع مذکر ہے، اور یا نون جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فاعل یہ خود ہے۔ اب میں آپ کو ان کے مطابق کچھ گردانے بتا دوں، جیسے کہ پہلا ورڈ آ رہا ہے یہاں جاآ، جایا آ، جایا آ، جایا آ، جایا او، جایا ات، جایا اتا، جایا انا، جایا تا، جایا تما، جایا تم، جایا تی، جایا تما، جایا تن، جایا تو، جایا نا۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارا 93 آیت کا آخذہ، لینا، ٹھیک ہے، اخذا، اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما، اخذتن، اخذتو، اخذنا۔ یہاں ورڈ آ رہا تھا اخذنا، جمع متکلم، ٹھیک، پھر آگے آ رہا ہے وثقا، 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 وثقو، وثقت، وثقتا، وثقنا، وثقتا، وثقتما، وثقتم، وثقتی، وثقتما، وثقتن، وثقتو، وثقنا، ٹھیک، اور اس کے بعد اگلا ورڈ آ رہا ہے رفع، رفعنا، ٹھیک ہے، رفع یہ بھی ماضی کا ہے، رفع، رفعا، رفعو، رفعت، رفعتا، رفعنا، رفعتا، رفعتما، رفعتم، رفعتی، رفعتی، رفعتما، رفعتن، رفعتو، رفعنا، ٹھیک ہے، پھر آگے آ رہا ہے فوقا، ٹھیک ہے، یہ بھی ماضی کا ہے، فوقا، فوقا، فوقو، فوقت، فوقتا، فوقن، فوقنا، فوقتا، فوقتما، فوقتم، فوقتی، فوقتما، فوقتن، فوقتو، فوقنا۔ پھر آگے آ رہا ہے خذو، اخذا، یہ ہم نے پڑھ لی ہے، پھر ہے آتینا، آتیہ، ٹھیک ہے، آتیہ، آتیہ کی گردان اتاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتاتی، اتتیا، اتتوا، اتتت، اتتا، اتتتا، اتتین، اتتینا، اتتیتا، اتتیتما، اتتیتم، اتتیتی، اتتیتما، اتتیتن، اتتیتو، اتتینا، ٹھیک ہے، یہ اتتینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہے بقوت، قویہ، 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 قویو، قویت، قویتا، قوینا، قویتا، قویتما، قویتم، قویتی، قویتما، قویتن، قویتو، قوینا۔ نیکسٹ ہے سامعہ، سامعہ، سامعا، سامعو، سامعت، سامعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعنا، سمعتو، سمعنا۔ نیکسٹ ہے قاولا، یعنی اس کا بنے گا قالا سے، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا۔ پھر ہے سمعنا، یہ سامعہ ہو گیا، عصینا، عصیہ،
आसिया, आसिया, आसियु, आसियत, आसियता, असैना, असैता, असैतुमा, असैतुम, असैती, असैतुमा, असैतुन्ना, असैतु, असैना। फिर है उशरिबू, इस ठीक है, शाराबा इसका रूट वर्ड है। ये है माजी मजहूल उशरिब, ठीक है। तो उशरिबा, उशरिबू, उशरिबत, उशरिबता, उशरिबना, उशरिबता, उशरिबतुमा, उशरिबतुम, उशरिबती, उशरिबतुमा, उशरिबतुन्ना, उशरिबतु, उशरिबना। फिर है जी कालिबा, कालिबा जो है इसका मतलब है दिल, ठीक है। क़लबा, क़लबा, क़लबू, क़लबत, क़लबता, क़लबना, क़लबता, क़लबतुमा, क़लबतुम, क़लबती, क़लबतुमा, क़लबतुन्ना, क़लबतु, क़लबना। फिर आ जाता है काफ़रा बिकुफ्रिहिम, इसका भी हमने पीछे पढ़ लिया था। काफ़रा, काफ़रा, काफ़रू, काफ़रत, काफ़रता, कफ़रना, कफ़रता, कफ़रतुमा, कफ़रतुम, कफ़रती, कफ़रतुमा, कफ़रतुन्ना, कफ़रतु, कफ़रना। फिर आ जाता है काला, हमने पढ़ लिया है। बिइसा, 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 बिइसु, बिइसत, बिइसता, बिइसना, बिइस्ता, बिइस्तुमा, बिइस्तुम, बिइस्ती, बिइस्तुमा, बिइस्तुन्ना, बिइस्तु, बिइसना। फिर है आमरा या अमरुकुम, आमरा, आमरा ये भी फ़िल माज़ी है। अमरा, अमरा, अमरू, अमरत, अमरता, अमरना, अमरता, अमरतुमा, अमरतुम, अमरती, अमरतुमा, अमरतुन्ना, अमरतु, अमरना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आमना, 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 आमनु, आमनत, आमनता, अमन्ना, अमनता, अमनतुमा, अमनतुम, अमनती, अमनतुमा, अमनतुन्ना, अमनतु, अमन्ना। फिर आ जाता है कावाना, इसको हम लिखते हैं काना, काना, कानू, कानत, कानता, कान्ना, कांता, कांतुमा, कांतुम, कांती, कांतुमा, कांतुन्ना, कांतु, कान्ना। फिर है आमना, हमने कर लिया। मोमिनीना, ठीक है, ये आमीना होगा इसका, आमीना, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ आमीना का। आमीना, आमीना, आमिनू, आमिनत, आमिनता, आमिन्ना, अमनता, आमिनता, अमिनतुमा, अमिनतुम, अमिनती, अमिनतुमा, अमिनतुन्ना, अमिनतु, अमिन्ना, ठीक है। ये इसकी सारी गर्दानें हो गई हैं आयत नंबर 93 की। अब थोड़ी सी तफसीर देख लेते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो ज़माना याद करो जब हमने तुम्हारा कौल व करार लिया था और इस कौल व करार लेने के लिए कोहे तूर को तुम्हारे सरों पर ला खड़ा किया था, और उस वक्त हुक्म दिया था कि लो जो कुछ अहकाम हम तुमको देते हैं हिम्मत और पुख्तगी के साथ ले लो, यानी तौरात को, इन अहकाम को दिल से सुनो। इस वक्त उन्होंने डर के मारे ज़बान से तो कह दिया कि हमने कबूल कर लिया और सुन लिया, और चूँकि वाक़ई में ये बात दिल से ना थी, इसलिए गोया बेज़ुबान हाल यूं भी कह रहे थे कि हमसे अमल ना होगा। और वजह उनकी इस बददिली की ये थी कि इनके क़ुलूब के रेशे रेशे में वही गौसला पैवस्त हो गया था, यानी गाय की मोहब्बत पक्की हुई थी इनके कुफ्र साबिक की वजह से। जबकि दरियाए शूर से उतर कर उन्होंने एक बुत परस्त कौम को देखकर दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए कोई ऐसा ही मुजस्सिम माबूद तजवीज़ कर दिया जाए। आप तो फरमा दीजिए कि देख लिया तुमने अपने ईमान मज़ऊम को के अफ़आल को, ये अफ़आल तो तुम बहुत बुरे हैं जिनकी तालीम तुम्हारा ईमान तुमको करा रहा है। अगर तुम बज़्ज़ाम ख़ुद अब भी बेइज़्म ख़ुद अब भी अहले ईमान हो तो यानी ये ईमान नहीं है जो तुम कह रहे हो। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं इनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगा कर सुनो। हमने सुना और नाफरमानी की, यानी हमने सुन तो लिया मगर मानेंगे नहीं। कौम यहूद की ये भी एक दरीना बीमारी थी कि ज़बान को ज़रा सा मरोड़ कर अल्फाज को इस तरह बदल देते थे कि बात का मफ़हूम ही अक्सर बदल जाए। चुनांचे समेना व अताना की बजाय समेना व असैना कहते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मुनाफिकीन थे इनका भी यही वतीरा था। इनकी जब सरजनिश की जाती तो कहते थे कि हमने तो कहा था समेना व अताना, आपकी अपनी ही समाअत में कोई खलल होगा। ये अजीब ईमान है जो तुम्हें ऐसी बुरी हरकत का हुक्म देता है। क्या ईमान के साथ ऐसी हरकतें मुमकिन होती हैं?
یہود دنیا سے محبت پر ایک نہایت عمدہ پیرائے میں تعریض ہے، کیونکہ جن لوگوں کو آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے وہ اس قدر اس دنیا میں ان کی محبت ہو جاتی ہے اور وہ اتنے ریجھے جاتے ہیں کہ نہ ہی موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کا حال اس کے بالکل برعکس تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل سے یہود کی اس غلط دعوے کا رد فرما دیا ہے جو وہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے ہی مخصوص ہے، اور اس کے وہ برعکس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل سے یہودیوں کے اس غلط دعوے کا رد فرمایا جو وہ کہتے تھے کہ آخرت مطلب جو جنت ہے وہ صرف ہمارے لیے ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب تم سے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو جھکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا، جس کا پہلا اور بنیادی حکم یہی تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو گے اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، تو تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے یہ احکام سن لیے ہیں۔ اس وقت بھی تمہارے دل میں چور موجود تھا، کیونکہ گو سالہ پرستی کے جراثیم تمہارے دلوں میں موجود تھے، اور تم نے تورات کے احکام کو دل سے قطعاً تسلیم نہیں کیا تھا۔ یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مشرکانہ اعمال و عقائد کو یکسر چھوڑ کر نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرے، مگر تمہارا یہ ایمان کس قسم کا ایمان ہے جو مشرکانہ افعال، بدعہدیوں اور نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تمہارے اسلاف بھی یہی کچھ کرتے رہے اور تم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہو۔ یہ کفر و انکار کی انتہا ہے۔ زبان سے تو اقرار کر کے سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو اشربو پلا دیے گئے، پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشہ میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی عصیان اور بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔